بخاری اور مسلم شریف میں متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاثن، فرمایا منافق کی 3 بنیادی علامتیں ہیں۔ منافق کی 3 بنیادی علامتیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، فرمایا وہ جب بات کرے گا تو کثرت سے جھوٹ بولے گا، کثرت سے جھوٹ بولے گا۔ یہ اس کی فطرت ہوگی کہ وہ بات بات سے جھوٹ بولے گا، بات بات کے ساتھ بات بات پہ جھوٹ بولے گا۔ جھوٹے آدمی کو اب معاشرے میں بڑی عزت دی گئی ہے، یہ لوگوں میں جو ہے وہ بڑا ایک مقام رکھتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ چار لیا، اس کو بھی مطمئن کر لیا، اس کو بھی مطمئن کر لیا، اس کے ساتھ بھی بات رکھ لی، اس کے ساتھ بھی رکھ لی، حالانکہ اس کے پیچھے سب جھوٹ ہے۔ اور آج جھوٹے کا دورہ ہے، جو بڑا جھوٹا ہوتا ہے وہ بڑا لیڈر سمجھا جاتا ہے، اس کا بڑا معاشرے میں نام ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے ساری کہانی جھوٹ پر مبنی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور جھوٹے آدمی کو دین اسلام میں کوئی عزت کوئی وقار حاصل نہیں ہے، مگر بدبختی کے ساتھ اس معاشرے میں سب سے زیادہ یہ کھوٹا سکہ چل رہا ہے۔ جھوٹا انسان یہ کامیابی کی زندگی گزار رہا ہے، کامیابی کے ساتھ لوگوں کو یہ جو ہے وہ بیوقوف بنا رہا ہے، اور بہت اس کو جو ہے وہ پذیرائی حاصل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، یہ جب بات کرے گا تو بات بات پہ جھوٹ بولے گا۔ اور دوسری علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، فرمایا منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے گا تو پھر وہ وعدہ بھول جائے گا، وعدہ خلافی اس کی فطرت ہو جائے گی۔ وعدہ کرے گا بھائی آپ ہمیں ووٹ دیں، آپ ووٹوں کا دور ہے، یہ بات کر آپ ہمیں ووٹ دیں، پھر ہم یہ کر دیں گے، آپ کی گلیاں بنا دیں گے، آپ کے بازار بنا دیں گے، یہ پانی گندا جو ہے اس کا ہم اخراج کریں گے، پھر یہ گندگی کے ڈھیر جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ ہر قدم بقدم چلیں گے، شانہ بشانہ چلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ایسے وعدہ خلافی کے جو ہے وہ پہلے وعدوں کے پل باندھیں گے، پھر سب کے سب وعدے خلاف ہو جائیں گے۔ جب آپ پتہ کرنے جائیں گے آپ ہمارے جو لیڈر صاحب کدھر ہیں تو پتہ چلے گا وہ تو یہاں نہیں، وہ تو اسلام آباد ہے، وہ تو لاہور ہے، وہ تو پشاور ہے، وہ تو میٹنگ میں ہے، حالانکہ وہ گھر میں سوئے ہوئے تشریف فرما ہوں، مگر یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی میں اس قدر جو ہے وہ اپنا سکہ جمائیں گے کہ آپ لوگوں کو اس قدر بے وقوف بنائیں گے کہ وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ خلافی کریں۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں، اگر آپ نے کسی سے کوئی ادھار پیسے دے رکھے ہیں تو واپس لینے کے لیے آپ نے جانا ہے تو پھر آپ نے بس جتنے پیسے ہیں شاید اتنے ہی آپ کو پھیرے لگانے پڑیں، اور بہت ساری باتیں یہاں پر کی جا سکتی ہیں، مگر چونکہ منافق کی علامات میں نے آگاہ کرنی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، فرمایا منافق کی مرکزی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ جب تم اس کے پاس امانت رکھو گے تو اس میں خیانت کرے گا۔ امانت چاہے روپے پیسے کی ہو، زیور سونے سکے چاندیوں کی ہو، یا اس کے پاس آپ نے کوئی اپنا راز امانتاً رکھا۔ بعض دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میری بات جو ہے یہ میں اپنے اس بھائی پر اعتماد کر کے اس کو بتا رہا ہوں تاکہ وہ اس میری بات کا گواہ بھی ہو جائے، اور وہ یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ تم نے یہ کسی سے شیئر نہیں کرنا، یہ نہیں بتانا، تو تم سنتے رہے ہوتے ہو، بعد میں پھر اس پر جو منافق کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ وہ جب منافق سنتا ہے نا کسی کا راز تو پھر وہ بس اس کے جانے کی دیر ہوتی ہے، پھر وہ حشر نشر ہو جاتا ہے، پورے علاقے کے لوگوں کو اس کی خبر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ خدا کے لیے اگر یہ کسی میں ہے، اس کے جراثیم ہیں تو ان کو مار ڈالیے، وگرنہ آپ کا نام پکے منافقوں کی صف میں لکھ دیا جائے گا، ان کی صف میں، ان کی لائن میں آپ کھڑے ہو جائیں گے۔
منافقوں میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَاجَرَ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ کسی سے بحث کرے گا، الجھے گا، اس کی کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوگا تو وہ فوراً گالی گلوچ پر اتر آئے گا، ماں بہن کی اور بیٹیوں کی اور دیگر گندی غلیظ گالیاں نکالے گا۔ اور یہ میرے معاشرے میں اس قدر یہ عام ہو چکا ہے، آج اس دور میں یہ منافقانہ روپ والا انسان بہت بڑا کامیاب آدمی ہے، جو سب سے زیادہ کسی کو گالی دیتا ہے وہ کامیابی سے زندگی گزار رہا ہے، وہ لوگوں کا مال بھی ہتھیا لیتا ہے، وہ لوگوں کی جائیدادیں بھی ہتھیا لیتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے حقوق بھی دبا لیتا ہے، اور لوگوں کے وہ کیا تھپڑ چپیڑے بھی مارتا ہے، اور لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ یار وہ بڑا ظالم آدمی ہے، وہ بڑا پاورفل، وہ بڑا بدماش آدمی، وہ تو ایک سیکنڈ نہیں لگاتا ماں بہن ایک کر دیتا ہے، اس سے بچو۔ لوگ اپنے حق چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کی عزتیں ویران ہو جاتی ہیں، لوگ اس غلیظ انسان کو سے بچنے کے لیے اپنے بہت بہت بڑے بڑے نقصانات کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں سب سے اس وقت اس گندے معاشرے میں سب سے وہ کامیاب انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ بھیانک اور گندی اور غلیظ گالیاں دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ جب وہ بات کوئی بڑھے گی تو وہ فوراً قسمیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے، جھوٹی قسمیں کھانے والا آدمی فرمایا منافق ہوگا، جھوٹی قسمیں، بات بات پر قسمیں کھائے گا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہوگا۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی پہچان میں سے یہ بھی اس کی پہچان ہے، علامات میں سے یہ بھی اس کی علامت ہے، فرمایا اللہ اس پر فجر اور عشاء کی نماز کو تنگ کر دے گا۔ اور بھی بہت ساری جو ہے وہ منافق کی مختلف کتب حدیث میں، مختلف کتب تاریخ میں جو اس کے علامات واضح ہیں۔ میرے بھائیو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق دو چہروں والا ہے، دو چہروں والا۔ جب تمہارے پاس جاتا ہے تو اور چہرے کے پاس چہرہ ساتھ لے کر آتا ہے، جب تمہارے مخالف کے پاس جاتا ہے تو وہ پھر اور چہرہ لے کر جاتا ہے، جب تمہارے پاس آتا ہے تو تمہارا دوست اور اس کا دشمن بن کر آتا ہے، اور جب دوسرے تمہارے مخالف پارٹی کے پاس جاتا ہے تو پھر تمہارا دشمن اور اس کا دوست بن کر جاتا ہے، تمہاری بدخویاں کرتا ہے، تمہارے متعلق گندی غیبتیں کرتا ہے، اور جھگڑا ڈالنے کے لیے تمہاری بات چھوٹی کو بڑھا کر چڑھا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس کی چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا میں نے یوں کر دینا، میں نے یہاں کر دینا، میں نے اس کی ٹانگیں توڑ دینی ہے، میں نے تو اس کو سیدھے فائر لگا دینے وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرے غلاموں، منافقت سے بچو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے جو بدترین حصہ ہے جہنم کا وادی غی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں منافقوں کو گرایا جائے گا، وادی غی میں، جو سب سے جہنم کا بدترین حصہ عذاب کا ہے، کافروں سے بھی بدتر عذاب اس وادی میں ہوگا، اور اس میں کون ہوگا؟ اس میں منافق ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ بات میں کہنا ضروری سمجھوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، ظاہری دور میں، ویسے تو سارے دور سبحان اللہ میرے کریم آقا کے ہیں، وہ ظاہری دور، وہ مکی دور، وہ مدنی دور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ظاہری دور میں یہ منافقوں نے جنم لیا مدینہ شریف میں۔ مکے میں منافق نہ تھے، مکے میں کافر تھے۔ ویسے تین قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو مسلمان ہیں جن کے ایمان کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، قرآن میں 5 جگہوں پر جو ہے اللہ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، 3 جگہوں پر اللہ نے کافروں کی جو ہے وہ بات کی ہے، 13 آیات میں اللہ نے 13 آیات میں اندازہ کرے 13 آیات میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا، 13 آیات میں، مومنوں کے لیے 5 آیات،
منافقوں کے لیے اتنے خطرناک قسم کے یہ بد باطن، بد کردار، بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں منافق، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے 13 آیات میں ذکر فرمائے۔ ان ظالموں نے، یہ مدینہ شریف میں انہوں نے جنم لیا، یہودی تھے، کچھ تو وہ تھے جو پہلے کھلم کھلا مخالفت کرتے رہے، بالآخر مسلمانوں کی اسلام کی پاور کو دیکھا، اور پھر بالآخر کچھ کفار ایسے تھے جنہوں نے اسلام کا روپ دھار لیا۔ بظاہر وہ مسلمان ہو گئے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے لگے، کلمہ پڑھا، نمازیں بھی ساتھ پڑھتے ہیں، باقی معاملات بھی دین کے وہ ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ساتھ ہوتے ہیں، مگر اندر سے مومن نہیں ہیں، اندر سے ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خود قرآن میں اپنے حبیب کو خطاب فرما رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں محبوب، ان کو دیکھیں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، جب وہ آپس میں ملتے ہیں، اپنے گروہ کے ساتھ ملتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو دھوکہ دیا ہے اللہ کو اور مومنوں کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا کہ وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے تو کوئی ایمان نہیں لایا، ہمارا کیا کام ہے واسطہ دی مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ہم نے تو محض یہ کلمہ، یہ نماز، یہ معاملات صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ فرماتا ہے حالانکہ یہ بے وقوف لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، مگر یہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان کو کہا جائے آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لے آؤ جیسے کہ سچے مسلمان ایمان لے آئے، جیسے ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، سبحان اللہ، فاروق اعظم ایمان لے آئے، عثمان غنی ایمان لے آئے، مولا علی ایمان لے آئے، حضرت طلحہ ایمان لے آئے، حضرت زبیر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف ایمان لے آئے، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لے آئے، جیسے حضرت سعید بن زید ایمان لے آئے، حضرت بلال حبشی ایمان لے آئے، اور دیگر۔ جب ان لوگوں کے سامنے کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، تو معاذ اللہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں جیسا ایمان لے آئے، یہ تو بے وقوف ہیں، یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئے۔ یہ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جب وضو کرتے ہیں تو یہ ان کے وضو والا پانی اٹھا لیتے ہیں، یہ تو بے وقوف نادان لوگ ہیں، یہ تو وضو والا پانی اٹھا لیتے ہیں، اور جب وہ حجامت کرواتے ہیں تو یہ ان کے بال اٹھا لیتے ہیں، جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور جب وہ اعلان جہاد کرتے ہیں، مال کا حکم دیتے ہیں، تیاری کا حکم دیتے ہیں، تو یہ بے وقوف لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ سارے کا سارا مال اٹھا کر لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ان کے ایمان پر ناز فرما رہا ہے، اللہ تو ان کے ایمان پر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، سبحان اللہ۔ مگر یہ ظالم لوگ یہ نہیں سمجھتے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور ان خبیثوں نے یہ بات، یہ پوائنٹ بھی ضروری پیش کرنا چاہتا ہوں، ان ظالموں نے، ان خبیثوں نے مسجد قباء شریف کے قریب ہی ایک مسجد بنا ڈالی، اللہ کے حبیب کی اجازت کے بغیر، رسول اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ اور اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر انہوں نے ایک مسجد بنا ڈالی۔ مسجد بھی شاندار بنائی۔ اس مسجد جب مسجد تیار کی تو کہنے لگے اے اللہ کے حبیب آپ تشریف لے آئیں اور آ کر ہماری مسجد کا افتتاح فرمائیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں تمہارا افتتاح، تمہاری مسجد کا کرتے ہیں افتتاح۔ اللہ نے فرمایا حبیب ان کی باطنوں کی مسجد میں نماز پڑھنے نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اور دوسرے صحابہ کو ساتھ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی مسجد کا ذرا افتتاح کرتے، گئے وہاں جا کر سب سے پہلے ان کی مسجد کو گرایا، اس کو آگ لگائی، اس کی جو ہے وہ دیواریں گرائیں اور اس کی بنیادیں اکھیڑی، پھر بنیادوں کے اندر آگ جلائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعدہ فرما دیا جس مسجد میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی باتوں پر عمل نہ کیا جائے، ارشادات پر غور نہ کیا جائے، اور جس مسجد میں رسول اللہ کی منافقت کے معاملات ہوں، وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ شیطان گاہ ہوتی ہے، وہ مسجد نہیں ہوتی۔ اس لیے اس مسجد کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد ضرار رکھا۔ فرمایا یہ ضرر پہنچانے والی مسجد ہے، یہ مسجد امن نہیں، امن دینے والی مسجد نہیں ہے، یہ ضرر پہنچانے والی جگہ ہے۔ اور اس مسجد کے جو حدیث کی روشنی میں اس مسجد کی جو وجوہات تھی جو انہوں نے بنائی تھی، اس کی وجوہات کیا تھی وہ ذرا قابل غور فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے مسجد بنائی دی گئی تاکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے۔ نمبر 2 فرمایا کہ یہاں تاکہ کفر کے کام کیے جائیں، کفر کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے، کفر کے معاملات جو ہیں وہ واضح کیے جائیں اور کفر کو تقویت دی جائے۔ اور تیسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا مقصد مسجد بنانے کا ہے کہ اہل ایمان میں تفرقہ ڈالا جائے۔ اور چوتھی بات میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے راستے میں رکاوٹوں کی تیاری کی جائے۔ یہ ہے منافقوں کی کوئی تھوڑی سی پہچان جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ حضرت ذی وقار اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک منافقت سے، منافق کی دوستی سے، منافق کی یاری سے، منافق سے رشتہ داری سے، منافق سے لین دین سے، منافق سے کسی قسم کے تعلقات سے اللہ محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ خود تو اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا چکا ہے۔ جو اس کے ساتھ ہو جائے گا خدا کی قسم یہ اس کو بھی لے ڈوبے گا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو کلمے بھی پڑھتے تھے۔ آج ہم اگر کسی سے بات کہیں کہ تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، تو منافقت کے راستے پر ہو، تو لوگ ہمیں باتیں کہ دیکھو جی مولوی صاحب بہت سخت بولتے، مولوی صاحب کا انداز کلام بڑا سخت ہے، لہجہ ان کا بڑا سخت ہے، یہ دیکھیں مسلمانوں کو کیا کہتے ہو۔ خدا کی قسم یہ لوگ تھے، یہ تیرے امام کے پیچھے نہیں، میرے امام کے پیچھے نہیں، یہ نبیوں کے سلطان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کے حبیب کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، کلمے پڑھتے تھے، بظاہر روزے بھی رکھتے تھے، مگر ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے مسلمانوں کی طرح تعظیم نہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہ تھی۔ یہ معاذ اللہ حضور کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، حضور کو ایک عام انسان سمجھتے تھے، حضور کو ایک عام بشر سمجھتے تھے، جیسے آج لوگوں نے بشر 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 کی رٹ لگا رکھی ہے۔ یہ معاذ اللہ منافق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بشر سمجھتے تھے اور ایک عام انسان سمجھتے تھے۔ اور جب صحابہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کا ادب کرتے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی۔ جب صحابہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حضور کی تھوک مبارک کو بھی اٹھا لیتے تو ان کو بڑی کریچ آتی تھی، ان کو بڑی الجھن ہوتی تھی۔ جب صحابہ حضور کے صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی مبارک مس شدہ پانی کو اٹھاتے تو ان کے دل میں بڑی کراہت آتی اور یہ بڑے الجھن محسوس کرتے۔ حالانکہ خدا کی قسم ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہ جو ایسا کرتے یہ تو بے وقوف ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ خود بے وقوف ہیں اور ان کو علم نہیں ہے۔ میرے بھائیو ایک وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں منافقین کو اپنی مسجد سے نکال دیا۔ فرماؤ فلاں بن فلاں دفع ہو جا میری مسجد سے، فلاں بن فلاں نکل جا میری مسجد سے،
نکل جا میری مسجد سے. فرمایا فاخرج فإنک منافق، فرمایا نکل جاؤ تم منافق ہو، تم منافق ہو. اے فلاں بن فلاں فاخرج فإنک منافق، اے فلاں بن فلاں فاخرج فإنک منافق، اے فلاں بن فلاں فاخرج فإنک منافق، تم بھی نکل جا، تم بھی منافق ہے. اے حضور نے ان کا اور ان کے باپوں کا نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکالا. ہاں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے حبیب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والوں کو، نمازیوں کو، دین پڑھنے والوں کو، قرآن کی باتیں کرنے والوں کو آپ مسجد سے نکال رہے ہیں. ہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کی بات کرے اور محمد کا گستاخ ہو، اس کو اللہ کے گھر میں اور محمد کی جماعت میں رہنے کا کوئی حق نہیں. آئیے اللہ کے حضور دعا کریں. اللہ پاک ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، مالک مصطفیٰ کی محبت کی دولت بھی سب کو عطا فرمائے. جس جس کے سینے میں ایمان ہے، جس جس کی زبانوں پر کلمہ حق جاری ہے، اللہ ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بے حساب محبت نصیب فرمائے. بے حساب، جس کا حساب ہی نہ ہو، کوئی کر ہی نہ سکے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے. اللہ ایسی محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.